ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکراتی ٹیم کو پاکستان روانگی سے روک دیا۔ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، امریکی مذاکراتی ٹیم اب ایران سے بات چیت کے لیے پاکستان نہیں جائے گی۔ ایران سے تنازع پر تمام کارڈز ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ امریکی وفد کو 18 گھنٹے کی طویل پرواز کر کے وہاں جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایرانی حکام جب چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکراتی ٹیم کو پاکستان روانگی سے روک دیا ہے۔ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، امریکی مذاکراتی ٹیم اب ایران سے بات چیت کے لیے پاکستان نہیں جائے گی۔ ایران سے تنازع پر تمام کارڈز ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ امریکی وفد کو 18 گھنٹے کی طویل پرواز کر کے وہاں جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کرنے کے بعد روانہ ہو گئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اور سفارتی روابط مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ عباس عراقچی سمیت وفد مسقط اور ماسکو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا، ایرانی وفد سے ملاقات پر خوشی ہوئی۔ میں موجود تھے۔ جمعے کی شب اسلام آباد پہنچنے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمراہ عباس عراقچی کا استقبال کیا تھا۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہیں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جنگ بندی اور تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستانی حکومت خاص کر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پرخلوص کردار کی بھرپور تعریف کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی قیادت کو یقین دلایا کہ پاکستان اس وقت تک صلح کی کوششیں جاری رکھے گا جب تک یہ معاملہ مکمل طور پر حل نہیں ہو جاتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات لگ بھگ 2 گھنٹے جاری رہی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر حکام بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم نے دنیا میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی وفد مذاکرات کے سلسلے میں پاکستان کا دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گیا، جبکہ امریکی وفد کی آمد کل متوقع تھی اور اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اس بات کی تصدیق کی کہ اب یہ دورہ منسوخ ہو گیا ہے اور امریکی وفد پاکستان نہیں آ رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، ہمارے نمائندے محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن، ایرانی وفد جا چکا ہے جبکہ امریکی وفد نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ آپ اسلام آباد میں کیا ماحول دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ محسن، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ محسن جی بالکل، میں آپ کو سن پا رہا ہوں۔ محسن، ایرانی وفد مذاکرات کے سلسلے میں پاکستان کا دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گیا، جبکہ امریکی وفد کا جو دورہ پاکستان کل وہ آنے والے تھے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت اسلام آباد کا کیا ماحول ہے؟
دیکھیے بالکل ایران کا جو ڈیلیگیشن تھا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سربراہی میں وہ کل پاکستان پہنچا تھا کل رات کو، اور اس کے بعد انتہائی اہم ملاقاتیں ہوئیں اس ڈیلیگیشن کی پاکستان میں. یہ ڈیلیگیشن ملا چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وفد کی جو ملاقات ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بھی ہوئی. اور یہ وفد جو ہے، یہ جو ملاقاتیں تھیں یہ خاصی اہم تھیں، اور ان ملاقاتوں میں جو پاکستانی سائٹ تھی اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مکالمہ اور سفارتکاری ہی خطے میں امن کا واحد ذریعہ ہے. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہی یہ ڈیلیگیشن واپس گیا تو اس کے بعد یہ بیان دیا ہے کہ وہ اپنے ڈیلیگیشن کا جو دورہ ہے اسے منسوخ کرنے کا اعلان کریں، لیکن تاہم انہوں نے ساتھ یہ بات بھی کہی کہ یہ جو ڈیلیگیشن ہے، جو امریکی وفد ہے، اگر ایرانی کال کرتے ہیں تو امریکی ڈیلیگیشن آئے گا. تو یہ اب ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ہمارے سورسز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ڈیلیگیشن ہے جو آج واپس روانہ ہو گیا ہے، یہ اگلے 48 گھنٹے میں واپس آ سکتے ہیں، اور اگلے 48 گھنٹے میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہے وہ اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے. کیونکہ یہ جو ڈیلیگیشن تھا ایرانی جو اب سے کچھ دیر پہلے واپس روانہ ہوا ہے، اس کا جو دورہ تھا یہ انتہائی تعمیری تھا، اور اس دورے کے نتیجے میں ہی اب یہ امکان ہے کہ جو آئندہ 48 گھنٹے ہیں وہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے سیکنڈ راؤنڈ کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد جو پہلے ہی ان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے، یہاں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات رکھے گئے ہیں. امریکی ایڈوانس ٹیم اور جو ان کی سیکیورٹی اور لاجسٹک ٹیم ہے وہ پہلے سے ہی اسلام آباد میں تقریباً 5 دن سے موجود ہے. اسی طرح جو ایرانی ڈیلیگیشن تھا اس کی ملاقاتیں جب پاکستان کی قیادت سے ہوئیں، اور اس میں جو ایرانین پرسپیکٹو تھا مذاکرات کے حوالے سے جو مختلف ایشوز ہیں جہاں پر دونوں سائیڈز میں اختلاف رہا، تو ایرانین سائیڈ نے بھی اب اپنا جو اوپینین ہے، وہ اپنا جو پرسپیکٹو ہے وہ دے دیا ہے پاکستانی سائیڈ کو. کل جب یہ ڈیلیگیشن پہنچا تو ڈیلیگیشن میں شامل ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایران ان مذاکرات کے حوالے سے جو اپنی بات یا جو اپنا موقف ہے وہ براہ راست امریکہ سے کرنے کے بجائے بذریعہ پاکستان کرے گا. اور اب انہوں نے جو اپنا جو ان کا پرسپیکٹو ہے اس سے پاکستانی سائٹ کو آگاہ کر دیا ہے. اور ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آئندہ جو 48 گھنٹے ہیں وہ ایران امریکہ مذاکرات کے سیکنڈ راؤنڈ کے حوالے سے خاصے اہم ہیں، اور بالکل اگلے 48 گھنٹے مذاکرات کے حوالے سے خاصے اہم ہیں. ہمیں ہمارے نمائندے راجہ محسن اعجاز اپڈیٹ کرے تھے. آپ کا بہت شکریہ. ایران بات کرنا چاہ رہا ہے. ہم اب ایران میں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو بااختیار ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کی رائٹرز سے گفتگو. کہا ایران کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہے. ایران امریکی مطالبات کے مطابق پیشکش دینے کا ارادہ رکھتا ہے. ایرانی پیشکش کا مقصد امریکی مطالبات کو پورا کرنا ہے. دیکھتے ہیں ایران کس طرح کی پیشکش لاتا ہے. کسی بھی معاہدے میں ایران کی افزودہ یورینیم ترک کرنا شامل ہوگا. آبدہ ہرمز کے ذریعے تیل کی آمد و رفت کی آزادی دینا بھی شرط ہے. جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوتا ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رہے گی. ایران کی پاسداران انقلاب نے وائٹ ہاؤس کا دعویٰ مسترد کر دیا. ایک بیان میں کہا ایران نے امریکہ سے مذاکرات کی کوئی درخواست نہیں کی. امریکہ کی زیادتیوں کے باعث فی الحال واشنگٹن سے مذاکرات کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی درخواست جھوٹ پر مبنی ہے. ARY نیوز دنیا کی معاشی شہرک سمجھی جانے والی اہم ترین آبی گزرگاہ آبنہ ہرمز پہنچ گیا. آبنہ ہرمز کا مکمل کنٹرول ایران کے پاس ہے. کئی جہاز اب بھی پاسداران انقلاب کی اجازت کے منتظر ہیں. وہاں کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں ARY نیوز کے ایران میں نمائندے ڈاکٹر سید حسن رضا نقوی. بتائیے گا. جی اس وقت میں آبنہ ہرمز کے اندر موجود ہوں. یہاں پہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اس وقت ایران کا کنٹرول ہے. ایران کی کوارڈینیشن کے ساتھ جتنی بھی بحری شپیں ہیں وہ یہاں سے گزر سکتی ہیں. جو اس کی چوڑائی ہے آبنہ ہرمز کی وہ آلموسٹ 39 کلومیٹر ہے، اور جو اس کی لمبائی ہے وہ 140 کلومیٹر کے درمیان ہے. اور یہ جو 39 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے اس میں سے آدھی ٹیریٹری ایران کی ہے اور آدھی عمان کی ہے. یہ عالمی آبی گزرگاہ نہیں ہے، یہ ایران کا حصہ ہے. لہٰذا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی عدالت کے اندر یا اقوام متحدہ کے اندر یا دوسرے عالمی اداروں کے اندر کسی ایک ملک نے بھی ایران کے خلاف جو ہے
وہ یہ شکایت نہیں کی کہ ایران جو ہے وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایرانی جو پارلیمنٹ ہے اس نے بھی ابھی بالکل تازہ آبنائے ہرمز کے بارے میں جو ایک میکانزم تیار کیا ہے، جس کے مطابق جو ہے وہ عمان اور ایران دونوں مل کے جو ہے وہ آبنائے ہرمز کے اوپر جو ہے وہ کشتیوں کو کنٹرول کرنے کا میکانزم، ان کی انشورنس، ان کی سیکیورٹی اور ٹیکس وصول کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے ایک میکانزم بنایا، جس کے مطابق ایرانی حکومت جو ہے وہ تمام بحری جہازوں سے ایرانی کرنسی ریال کے اندر جو ہے وہ ان سے ٹیکس وصول کرے گی۔ ایران کی کوآرڈینیشن کے بغیر کوئی بھی جو شپ ہے وہ یہاں سے نہیں گزر سکتی ہے، اور آپ میرے ارد گرد مختلف جو ہے وہ تجارتی شپیں خصوصاً جو موجود ہیں ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ شپیں ہیں کہ جو کچھ عرصے سے یعنی جنگ کے دوران سے اب تک جو ہے وہ ایران کے جو ساحلی علاقہ ہے وہاں سے جو آبنائے ہرمز کا جہاں پہ کشتیاں پار کی جاتی ہیں یا کنٹرول کی جاتی ہیں یا روکی جاتی ہیں وہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی گورنمنٹ جو ہے وہ آبنائے ہرمز کے اوپر مذاکرات کرنے کے حوالے سے کسی صورت بھی آمادہ نہیں ہے۔ اگر آمادہ ہے تو وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ ایران کا آبنائے ہرمز کے اوپر جو حق ہے وہ مسلم ہے، اور ہم اس سے کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھی تو اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کی مرکزی فوجی کمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کرنل ذوالفقاری نے کہا، ہماری فوج پہلے سے زیادہ مضبوط اور ملک کے دفاع کے لیے تیار ہے، جس کا اندازہ دشمن کو جنگ کے دوران ہو چکا ہوگا۔ دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، دوبارہ کوئی حملہ ہوا تو امریکہ اور اسرائیل کو پہلے سے بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یورپی یونین نے ایران پر عائد پابندیاں ہٹانے کا عندیہ دے دیا۔ جرمن چانسلر فریڈرک میئرز کہتے ہیں کہ ایران پر مسلط جنگ غیر ضروری ہے، اس کے اثرات سے صرف یورپ نہیں امریکہ بھی متاثر ہے۔ جرمن چانسلر نے بتایا، یورپی یونین اجلاس میں اس بے مقصد جنگ پر بات ہوئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جامع معاہدہ طے پا جائے تو یورپی یونین ایران سے پابندیاں ہٹانے کے لیے تیار ہے۔ پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی کی جائے گی۔ یورپی یونین میں کسی کو اعتراض نہیں۔ جرمنی آبنائے ہرمز کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ برطانیہ نے پاسداران انقلاب کو کالعدم قرار دینے کے لیے قانون سازی پر کام شروع کر دیا۔ بی بی سی کے مطابق پاسداران انقلاب پر پابندی کے لیے انسداد دہشت گردی کے نئے اختیارات متعارف کروائے جائیں گے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کہتے ہیں، حکومت آئندہ چند ہفتوں میں قانون متعارف کرائے گی جس کے تحت ایران کے پاسداران انقلاب کو پابندیوں کے دائرے میں لایا جا سکے گا۔ یورپی یونین فروری میں ہی فیصلہ کر چکی ہے کہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ میزائل صلاحیت کا ایک نمایاں حصہ ابھی استعمال نہیں ہوا۔ ترجمان ایرانی وزارت دفاع بریگیڈیئر جنرل رضا طلائی کا کہنا ہے، آبنائے ہرمز ایران کے دانشمندانہ اور طاقتور انتظام کے تحت ہے۔ بحیرہ عمان میں دشمن کی فوجیں مسلح افواج کے فیصلہ کن جواب کے سامنے بار بار پسپا ہوئی ہیں۔ انہوں نے دشمن نے ملک کے اندر افراتفری اور عدم تحفظ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بدولت ملک محفوظ اور مستحکم ہے۔ ایرانی حملوں نے خلیج کے امریکی فوجی اڈوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ اڈوں کا نقصان بتائے گئے نقصان سے کہیں زیادہ ہے۔ این بی سی کی واشنگٹن تھنک ٹینک کی رپورٹ میں بتایا گیا، امریکی حکام کہتے ہیں مرمت پر اربوں ڈالرز لاگت آ سکتی ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی میں خلیجی ممالک کے ساتھ امریکی اڈوں پر درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں میں کمانڈ ہیڈ کوارٹرز اور طیاروں کے ہینگرز کو شدید نقصان پہنچا۔ فوجی اڈوں پر موجود سیٹلائٹ کمیونیکیشن، رن وے اور جدید ترین ریڈار سسٹم تباہ ہوئے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کو اسٹریٹجک خطرہ قرار دے دیا۔ اماراتی صدر کے مشیر انور قرقاش نے فرانس میں عالمی پالیسی کانفرنس سے ویڈیو خطاب میں کہا، ایران کو اب مستقل اسٹریٹجک خطرے کے طور پر دیکھا جائے گا، جس کے ساتھ اعتماد کی بحالی میں طویل وقت لگے گا۔ ایران نے جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات پر بہت حملے کیے، یہ نہیں ہو سکتا کوئی آپ پر 2800 میزائل اور ڈرون مارے پھر اعتماد سازی کی بات کرے۔ ایران کے 89% حملوں نے شہریوں، انفراسٹرکچر اور توانائی کے نظام کو نشانہ بنایا۔ فریقین جنگ میں واپس نہیں جانا چاہتے، مذاکرات کی بحالی خطے کے مفاد میں ہوگی۔
And I'm saying to rebuild the relationship, because rebuilding the trust, I don't think will come. امریکی فضائیہ کے درجنوں طیارے مسلسل اور بلا تعطل مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جنگی سامان پہنچا رہے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران سے مذاکرات کے دوران امریکہ نے کئی ری فیولنگ طیارے اسرائیل پہنچا دی ہیں۔ CNN کا کہنا ہے امریکہ کا تیسرا طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج H.W. بش بھی مشرق وسطیٰ پہنچ چکا ہے۔ 20 برس میں پہلی امریکی بحریہ کو اتنی بڑی تعداد میں عرب خطے میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ US سینٹرل کمانڈ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں 200 سے زائد طیارے اور 15,000 بحری اہلکار اور مرینز تعینات ہیں۔ خبر آپ کو دیں گے، وفاقی دارالحکومت میں ٹرانسپورٹ سے متعلق ضلع انتظامیہ کا اعلان، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ فیض آباد کے علاوہ تمام بس اڈے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا ذوالقرنین۔ ضلع انتظامیہ اسلام آباد کا وفاقی دارالحکومت میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اہم اعلان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تمام قسم کی پبلک اور گڈ ٹرانسپورٹ کو داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ شہر بھر میں تمام جو بس اڈے ہیں وہ کھلے رہیں گے سوائے فیض آباد کے۔ فیض آباد بس ٹرمینل جو ہے وہ تاحکم ثانی بند رکھا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ صورتحال کو مزید دیکھتے ہوئے رات گئے جو ہے ہم جو راستے کھولنے کے حوالے سے بھی فیصلہ کریں گے، تاہم ریڈ زون جو ہے وہ اس وقت تک بند رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایران پر امریکی و اسرائیلی حملوں کے 55 دن بعد تہران سے غیر ملکی پروازیں بحال ہو گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امام خمینی ایئرپورٹ سے مسقط، استنبول، دوحہ، شنگھائی کی پروازیں آپریٹ کی گئیں۔ دوحہ سے قطر ایئر کی پرواز تہران کے لیے روانہ ہوئی۔ تہران سے آج دبئی، لاہور، نجف اور مسقط کی پروازیں بھی شیڈول ہیں۔ آئندہ دنوں میں ایران سے فلائٹ آپریشن مزید تیز کیا جائے گا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔